آمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم آمين. تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سلاسل ارباع کے بزرگان دین بالخصوص اعظم مؤسس ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا سلطان المشائخ نظام الحق والدین رضی اللہ تعالی عنہ سرخیل الاولیاء سند الفقراء محامد العلماء حضرت سیدی علی حجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ اور ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک اور ہمارے صدور اور قلوب میں بھی یا رب العالمین اس فاتحہ کا نور داخل فرما دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا واخدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف بالكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له سبحان الله. لا بلد ولد جلد جسد رسو عضو ونسب ولا عيب تاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنزومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومعشوقنا واجدر الخلق جديرنا هو جمع المناقب ومقتسم المقروب ومنتجي الغفران من كل تائب أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق وأبلج الخلق وأجدر الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأرفع الخلق سبحان الله. وأبلج الخلق وأجدر الخلق وأمجد الخلق وأحلم الخلق وأعلم الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأول الخلق سبحان الله. وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة آلانا وأولانا وأجلانا وأزهرنا وأخطرنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وأعلمنا وأخلمنا وأحسننا وأجملنا وأكملنا سبحان الله. أجدر أحسن أكمل أشرف أول آخر ظاهر باطن الله
وقرة عيوننا وتطهير صدورنا وتطهير قلوبنا وقاسم قاسم رزقنا رفيق حبيب مجيب منيب كريم ربنا وقوة قدوة قدوة عزوة عتبة أسوة حسنة بدلائل القائلة إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع مسلمين پھر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ پاک جل جلالہ و من والہ کے لیے محمد و محاسن اور ثنائیں اور تعریفیں ہمارے آقا و مولا ماوا و ملجا قبلہ و کعبہ جانے جانانے جس کا پتہ ہمیں بتایا ہے ہمیں بتایا کہ کوئی اللہ ہے ہمیں بتایا مالک ہے ہمیں بتایا خالق ہے تو بس جس کا بتایا ہے اس کے لیے ساری تعریف ہے سبحان اللہ جس رب کا رب ہونا ہمارے آقا نے بتایا ہے ساری تعریفیں اس رب کے لیے اور ساری حمدیں اس رب کے لیے جس نے سونا 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 سونوں سے سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا ایسا حسین ایسا حسین ایسا دلبر ایسا دلدار ایسا دل ربا ایسا دل کشا ایسا دل کشا ایسا با وفا ایسا لجپال ایسا غمخوار ایسا سلطان آقا ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس کا نام لیتے ہی لب آپس میں ملتے ہیں یعنی جس کے نام میں یہ اشارہ ہے یہ نبی ملانے والا ہے یہ نبی ملانے والا ہے جوڑنے والا ہے ملانے والا ہے سلام ہو ہمارے آقا و مولا و مابا و ملجا جنہوں نے ظلمتوں کو نور سے بدل ڈالا پستیوں کو بلندی سے بدل ڈالا دوریوں کو قرب سے بدل ڈالا جو خود راہ پر نہ تھے انہیں اوروں کا راہبر بنا دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اونٹ چرایا کرتا تھا میں ادھر سے ایک موڑتا تھا ادھر سے دوسرا نکل جاتا تھا اب اگر دریا بھی رک جائے نا ہم جلال میں آ کر کہتے ہیں چل اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل اور اگر لڑکی کے خون سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں اور یہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے کسی نے پوچھا کہ بلا حضور آپ کو اتنی تمکنت کیسے ملی انہوں نے کہا ہم تو وہی تھے اونٹ چراتے تھے ایک کو بلاتے تھے دوسرا بھاگتا تھا ادھر سے اسے موڑتے تھے ادھر سے دوسرا نکل جاتا تھا یہ جو دریا بھی اب ہمارے دب کے
جھٹکے کی وجہ سے چل رہے ہیں، یہ گل ساڑی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ حق محمد، حق محمد، گل ساری سرکار دی ہے۔ حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ ان پر سلام ہو جنہوں نے پستیوں کو بلندیوں سے گزرا، بخدا جن کے آنے پر کعبے پر جھنڈے لگے، بخدا جن کی ولادت سے پہلے ہی جبریل امیز حاضر ہو کر سلامیاں پیش کرنے لگے، بخدا جو بھی اپنے ماں کی بطن میں تھے، جو اپنی ماں کی بطن میں تھے، تو تب سے آ کر آدم نے سلامیاں پیش کرنا شروع خود سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ مقدسہ حضرت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میرے بطن میں تھا تو ہر مہینے مجھے ایک بزرگ کا دیدار ہو اور آخری ماہ میں ایک لمبے چوڑے شخص کا دیدار ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھ پر سلام کہا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر میں نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سارے نسانوں کا ابو ہوں۔ میں نے پوچھا کون اس کے والا ابو؟ آدم؟ انہوں نے کہا ہاں آدم ہی ہوں۔ میں نے کہا تو آپ تو مثال نہیں فرما گے؟ کہا فرما گیا ہوں۔ میں نے کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ کہا آمنہ انکی قد خملت بسید الابرار، کیا کہنا خملت بسید الابرار، مجھ سے پہلے اور بھی آئے تھے؟ کہا ہاں آئے تو تھے۔ کہا وہ بھی ان کی غلام تھے اور میں بھی اس کا غلام ہوں جو تیرے بطن میں جلوہ گر ہے، اور جو میں آیا ہوں زیارت کرنے کے لیے تیری تو صرف اس لیے کرنے آیا ہوں کہ تو ماں بنائی گئی ہے سید الابرار کی، تو جو زیارت ہو رہی ہے تیری ان کے سبب سے ہو رہی ہے، گل تیری نہیں گل ساری سرکار۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہوں انہیں نہیں بتانا چاہیے ہمیں بار بار کہ بولیے۔ اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں پتی پتی پھول پھول، تو کلمہ کیوں پڑھا تھا پھر؟ میں آپ سے کہوں بولیے حضور کے نام پر بولیے، تو 36 سال سے کلمہ پڑھ رکھا ہے، یہ 25 سال 26 سال 36 سال 40 سال 50 سال تو کیا کرتے رہے آپ؟ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ حضور کے نام پر بولنا ہے، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ آج تو چاند نظر آئے، ہاں تو ابھی بھی دوستوں کو سمجھانا
جانا پڑے پھر حضور کے نام پہ بولو. حضور کے نام پر نا جان قربان کرنی چاہیے. حضور کے نام پر کیا قربان کرنی چاہیے؟ جان. اور یہ جملہ بھی ادھر سے سننا چاہیے. سبحان اللہ. یہاں سے نہیں, یہاں سے سن کر نکال کے پڑے چلے جاؤ. یہاں سے میرے کلیجے کے ٹکڑوں, حضور ہی تو ہیں جن کا ہمیں سہارا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی اور آپ کو گوارا ہے تو بتائیں, کیا کہہ لیں. یا گناہگار اگر کسی اور کو گوارا ہے تو بتائیں. سبحان اللہ. باقی انبیاء پر سلام, لیکن ان سب نے آپ کو قیامت کے دن یہ کہہ دینا ہے جائیں. آپ کو پتہ ہے آپ یہ جو گناہگار بیٹھے سارے گناہگار, میں تو بڑے تو بڑا گناہگار, یہ سارے جیسے بیٹھے نا دیوانے, یہ سنو ساڑی ٹوئی کسے پسے ہے ہی کوئی نہیں. سمجھ رہے ہو, ساڑی کسی جگہ تے شنوائی کوئی نہیں ہونی. قیامت لگ جائے گا ایک آمنہ دلال ہے جو فرمائے گا یہ میں دل سے بتلا رہا ہوں, آپ کو دل سے بتلا رہا ہوں. بالکل قسم خدا کی اپنی تقریر شکریر کو چمکانے کے لیے میری موت واقعہ ہو جائے اگر میں جھوٹ بولوں. یہ میں دل سے آپ کو بتلا رہا ہوں. وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں, وہاں تو مارے مارے پھریں گے, مارے مارے ہم پھریں گے. اے جناب گل سنیں, ابا جان ہمارے آدم علیہ السلام بھی کہیں گے بھائی جاؤ یہ زبول آ گیا نہیں کسی اور کے پاس. کیا نبی نہیں ہے, رسول بھی ہیں. آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, پھر بھی بولے جاؤ جاؤ. وہ دیوانے ہوں, انہوں نے زنوں جی بھیج دینا تو اگے نبی علیہ السلام نے بھی توڑ دینا. توڑنا نہیں توڑنا, بولو تو اللہ نہ تو سنگال کوئی نہیں کر سکے. ساڑھے بھی ٹھٹا پڑا انہوں سے متعین تو ٹوڑنے, انہوں کہنا ساڑھے نہ کسی بھی گل نہیں کرنے کا. ہاتھ جب آدم نہ کر پائیں گے تم کر پاؤ گے. کوئی عقل کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. آدم پاک نہیں کر پائیں گے, اللہ پاک سے آپ کر پائیں گے. یہاں تو ہمارے بھائی جن کو زیادہ تبلیغ کا جوش چڑھتا ہے نا تو دیوانگی میں پتہ نہیں کیا کیا فرماتے چلے جاتے ہیں. کوئی سب کی سنتا ہے تو سب کی سنے گا, کہاں سنے گا سب, کہاں سنے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے سب کی سنے گا. آج جس کا نام پر آپ بول نہیں نہ رہے وہی سنے گا. گناہگار کی تو ٹپڑی نہیں ہے کہ گناہگار پروردگار عالم کے سامنے وقتی عدل کے وقت حاضر ہو سکے. وقتی عدل کے وقت کوئی بھی نہیں جائے گا. وہ تو سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. تو وہ نوح پاک کے پاس, پھر کہیں موسیٰ پاک کے پاس, کہیں عیسیٰ پاک کے پاس, کہیں اور نبیوں کے پاس, بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی, آگے 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 آگے. وہ پھر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا, جب وہ یہ فرمائیں گے تو پھر ہم سارے جب حضور کی طرف راغب کریں گے, ایک بار بھی نہیں فرمائیں گے میں کیا کروں, پھر کیسے کروں, کس طرح رب سے بات کروں. ایک بار بھی نہیں فرمائیں گے. آپ کو دیکھتے ہی کہیں گے انا لہا. کیا ہے حق محمد یا حق محمد یا حق محمد یا حق محمد یا محمد محمد پار دیے نہ پار دیے, پار دیے نہ پار دیے. یہ نعرے کی وجہ سے, آپ سے نہ بولنے کی وجہ سے میں اس طرف چل پڑا ہوں. میں بھی اور باتیں سنانا چاہتا تھا آپ کی حضور کی ولادت کی, لیکن پھر مجھے خیال آیا ایک ساتھی نے دل سے نعرہ لگایا. باقی وہ بہت زور سے نہ بھی بولو, بولو تو صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ تو پتہ آستہ سے کہہ دو یا رسول
آستہ سے کہہ دو مرحبا، مگر بولنے والوں میں تمہارا نام تو ہو۔ وہ لکھنے والا جب یہ لکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک محفل سجی تھی، فرشتے لکھ کرنا جب دفتر اوپر لے جائیں تو اللہ پاک فرمائے پتہ تو اس کو سارا ہی ہے، پھر بھی وہ پوچھے گا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو ملائکہ کہے کر کیا رہے تھے؟ وہ ایک دیوانہ سا کہہ رہا تھا مرحبا مرحبا، سامنے والے کہہ رہے تھے آمد مصطفیٰ، تو پھر اللہ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کون سے مصطفیٰ، بتلانے کی ضرورت ہے یا اللہ وہ تیرے بندے تھے، بس ایسے کسی کے سر پہ ٹوپی تھی، کسی کی نہیں تھی، کسی کی داڑھی تھی، کسی کی داڑھی نہیں تھی، کوئی کیسا دیوانہ تھا، کوئی کیسا تھا، کوئی کیسا تھا، سارے گٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بیچ میں کہہ رہا تھا آمد مصطفیٰ، دوسرے کہتے تھے مرحبا مرحبا، پھر وہ کہتا تھا مرحبا مرحبا، وہ کہتے تھے آمد مصطفیٰ۔ اللہ بھی فرمائے گا اچھا تو اس کی آمد پر خوش ہو رہے تھے جس کو بنا کر ہم خوش ہیں۔ بس یہی وجہ ہے جو آپ کی طرف میں اسی پر کام ہو جانا ہے اپنا، قسم خدا کی آپ نے نبی نہیں چھڑتا، اسی پر اپنا بیڑا پار ہو جانا ہے، اسی پر۔ اللہ پاک کے سامنے جب دو چیزیں پیش ہوئی، ایک حضور کی محبت اور ایک بندے کی خطائیں، تو اللہ دونوں میں سے ایک شے لیتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ کی محبت، اور ایک چیز پر قلم پھیرتا ہے، وہ ہے بندے کے گناہ۔ ہماری یہاں پر دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ زبانیں ہماری نام مصطفیٰ کا، بے شک بے شک، یہ مقصد ہے۔ اگر کسی کو زیادہ تھوڑا سا علم کا ایسا ویسا ہو جائے اور وہ فٹو فٹا کے سے آیت پڑھنے کی کوشش فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسے کہیں گے پیارے آہستہ آہستہ ہو، تیزی نہ فرما، اس کا معنی ہے اے یارب، اس لیے تمہیں تخلیق کیا ہے کہ تاکہ تم مجھے پہچانو، تو پہچانیں گے کیسے؟ تو نظر ہی نہیں آتا، تو نظر نہیں آتا، جب اس کو پہچاننا ہے تو اس نے اپنی پہچان کے لیے اس صورت نوری مصطفیٰ کی صورت میں جلوہ کر دی ہے، اور ان کی پہچان کے بغیر اللہ کی پہچان ممکن ہے؟ پھر بولو ان کی پہچان کے بغیر اللہ کی پہچان ممکن ہے؟ حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ یہ عارف باللہ ہوئے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے شرط ہے رسول اللہ کی پہچان، سبحان اللہ، بے شک، اور رسول اللہ کی پہچان کیسے نصیب ہوگی جب امت کے دل میں ان کی محبت ہی نہیں ہوگی؟ امت کو بتایا جائے کہ رسول اللہ سونے اتنے ہیں، امت کو بتایا جائے رسول اللہ کا علم ایسا ہے، امت کو بتایا جائے رسول اللہ کی تجلیات ایسی ہیں، امت کو بتایا جائے کہ رسول اللہ کے اخلاق ایسے ہیں، امت کو بتایا جائے کہ رسول اللہ کی ادائیں ایسی ہیں، امت کو بتایا جائے کہ ہمارا آقا وہ آقا ہے کہ جس نے قدم کرا تو زمین پاک، اور جس نے انگلی اٹھائی تو چاند شب، اور جس نے خیال فرمایا تو سورج سرد کے پیچھے آ گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب امت کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو امت کیسے؟ پیار تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اے تو سب میں تو ایک مثال دینا ہوں، مثال تو نہیں دینا ہوں۔ ایک بزرگ میرے نام ملے، اور انہوں نے میرے نام کو ملے،
اے پروفیسر صاحب سنگی سانو ملے انہوں نے نال اور دو چار ملے ایک ساتھی ملتا ہے حضرت جی تشریف فرما ہے تو ان کا کوئی ایک مرید ہو فرض کیا وہ مرید ہی کون سی کرشکار کر سکتے میرے پیر ہیں جدی نے اگو بندہ سن سی سن کے ہسی یار چلیے پیروں کو دیکھی یا بغیر سنیا محبت ہو جائے گی محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بدایون میں تھے نظام الدین اولیاء پاک آپ بدایون میں تھے اور وہاں پر کسی نے بابا صاحب کا تذکرہ کیا ایک ملنگ ویکھیا ہے اُدا نام فرید الدین دل کا ڈلنا تو عاجزی اتنی ہے جدی انتہا کوئی نہیں ایسی عاجزی ہے کہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بس وہ تہمت باندھا ہوا ہوتا ہے کرتا پہنا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس کو ملتے رہتے ہیں اور حال یہ ہے کہ بالکل سیدھا سادہ ملنگ دیوانہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اے گھلاں سنیاں تو میرے دل میں چما حضرت فرید کا عشق پیدا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ میری گل پھر سمجھنے کی کوشش کرو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو ان کے من میں عشق کیسے پیدا ہوا ایک قوال کی باتیں سن کر کس کی قوال کی اچھا بولو قوال کی قوال نے گلاں کیتیاں قوال نے ایک بابا ویکھیا ہے پاک پٹن وچ تے گلاں بڑیاں مٹھیاں کردا ہے تے بڑا عاجز ہے تو بابا نظام فرماتے ہیں میرے دل میں قوال کی باتیں سن کر فرید کی محبت بیٹھ گئی میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اگر قوال کی سن کر فرید کی محبت بیٹھ سکتی ہے تو جمال کی سن کر حبیب کی محبت حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید نعرہ رسالت پٹی پٹی پھول پھول آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہ پکی بات ہے کہ جب کوئی ذکر سنائے نا اچھا سنانے والا اور زور مار کر سنائے تو جس کا ذکر سنائے گا اس کا عشق آ جائے اور عشق اگر مصطفیٰ کا آ گیا تو اور کیا چاہیے تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے وہ نعمت بتاؤ جو عشق رسول سے بھاری ہو مجھے وہ ذات بتاؤ جو رب کی نگاہ میں مصطفیٰ سے زیادہ عزیز ہو مجھے وہ رسول بتاؤ جو مصطفیٰ سے زیادہ اولاد ہو ارے آدم کی توبہ میں ہمارے آقا ارے نوح کی فریادوں میں ہمارے آقا ارے ابراہیم کی آگ میں بیٹھ کر جن پر درود پڑھتے ہیں وہ ہمارے آقا ارے ایوب بیماری میں جن کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ ہمارے آقا ارے یعقوب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جن کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں وہ ہمارے آقا اور موسیٰ پاک جن کے درود پڑھتے ہیں وہ ہمارے آقا عیسیٰ پاک جن کے روزے ہوتے ہیں اس کے سلام کرتے ہیں وہ ہمارے آقا جن کے بیٹے کے پیچھے آقا آواز پڑھیں گے وہ ہمارے آقا ارے کل سرات پر کھڑے ہو کر جو پار لگاویں گے وہ ہمارے آقا ارے میزان پہ جو پانی پڑاویں گے وہ ہمارے آقا ارے روٹے ہوئے رب کو اس امت سے جو ملا دیں گے وہ ہمارے آقا ارے اپنے جہنمی امتیوں کی جواب کر کے جو جنت کا دروازہ کھلوا کر اندر داخل کروائیں گے وہ ہمارے آقا ارے جنت کے در و دیوار کو جن کا نام رکھا ہے وہ ہمارے آقا ارے سارے فرشتے جن پر درود بھیجتے ہیں وہ ہمارے آقا ارے رب جن کی آنکھوں کی قسمت کھاتا ہے وہ
کی عزت کی قسم جن کے نام پاک کے وسیلے سے تقریب مردود مقبول ہوتا ہے وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد حاجی خواجہ قاسم فرید، حق فرید، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، میٹھے کی آمد، آقا کی آمد، بنڈار کی آمد، سونے کی آمد۔ آپ جو ساتھی کھڑے ہوئے بھائیو، لمبی تقریر میں نہیں کروں گا لیکن خدا کا واسطے آپ حضور کے نام پر بولو تو صحیح پیار سے، بہت اونچا نہ بولو، بولو سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سارے بولو لجپال کی آمد، سرکار کی آمد، سلطان کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، فرشی کی آمد، جیڑا خوشی کا اظہار کیتا ہے خدا انہوں تو راضی ہو جائے۔ کون ہے انہی کا نام ہر جگہ، جس زمانے میں دیکھو انہی کا نام، جس زمان میں دیکھو انہی کا نام، جس مقام میں دیکھو انہی کا نام۔ اللہ کی عزت و ناموس کی قسم، حضور ہی تو واحد یہ کائنات ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ حضور کا ذکر ہو، تبھی تو فرماتا ہے وَرَفَعْنَا کا ذکر سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، یہ ہم تو وقت کی صورت میں ذکر حق کہتے ہیں، محبوب ہم نے بلند کر دیا، سبحان اللہ، ہم نے بلند کر دیا ہے تیرے لیے تیرا ذکر، یا بات، سبحان اللہ، تیرے ہی نام ہوگا۔ اب اگر ہمارے دیوبندی بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے، کرتے تو ہیں، مثلا تبلیغ سے پہلے یہ نہیں کہتے آؤ نبی جی کی بات سنو، بڑے پیار سے عرض کریں، سبحان اللہ، آؤ 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 نبی جی کی بات سنو، سبحان اللہ، تو آپ کہہ تو رہے ہو نبی جی کی بات، آپ نہ کہو نا نبی جی کی بات، پھر ذرا دھندا چلا کے بتاؤ، یہ جو آپ کا بھی چل رہا ہے نا دھندا، یہ گل ساری کل ساری میرے ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، میرے ہاتھ میرے گئے، ایک مرتبہ تمام ہاتھ بلند کرے، کیمرہ مین بھائی ان کے ہاتھ کھینچ کر میرے ہاتھ بلند کر کے آواز کو بلند کر کے آقا کی شان بلند کرنی ہے، آقا کا مقام بلند کرنا ہے، ہاتھ بلند کر کے بولیے کل ساری، 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 آتیے نپاتیے، کل ساری، کل ساری۔ یہ جو کچھ ابھی آپ نے کام کیا ہے، اب میں کیسے مان جاؤں گی اس کے بعد آپ مردود ہو جاؤ، کیسے مان جاؤں؟ ہاں آپ کے ہاتھ اٹھنے دل سے چاہیے، ہاں ہاں آپ کے لبوں سے حضور کے نام پر سبحان اللہ ہونی دل سے چاہیے، حضور کا ذکر سن کر آپ کا چہرہ کھل اٹھے اور لگے کہ اس کے اپنے ہی آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، اے جتنے بھی مکاتیب افکار ہیں اور اکیلا اکیلا کرو تو مکتبہ فکر، تمہیں کسی کو رگڑا نہیں لگاتا، صرف یہ کہتا ہوں جس کے مکتبہ فکر کے گرو کا نام لو وہ خوش نہیں ہوتا، کیا بات، کیا بات، پیار سے بولو۔ مثلا اگر بریلوی حضرات تشریف فرماؤ تو وہاں اگر اشرف علی تھانوی کا نام لو، بریلوی حضرات چیرے
کیسے کا نام؟ اور اگر دیوبندی حضرات بیٹھے ہوں وہاں اعلیٰ حضرت کا نام لے لیں، کیا بات، اور شیعوں کے سامنے صدیق ابن عمر کا نام لوں، اور جو دوسرے ہیں حاجی ان کے سامنے مولا علی کا نام، یہ دونوں نے تقسیم کی ہوئی ہے نا۔ اچھا اب بتاؤ جس کے سامنے رسول اللہ کا نام، حلالی کہیں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو پہچان یہ ہوگی جس کے سامنے حضور کا نام لو اور وہ مسکرانے لگے اور وہ خوش ہو جائے اور اس کے چہرے سے لگے کہ بالکل ٹھیک بات کی ہے اس نے اور اس کا ایمان ایسے نکھرنے لگے، تو سمجھ جائیے یہ بخشی ہوئی دین کا کوئی منظم ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں صحابہ کرام کا یہ وطیرہ تھا، ادھر توجہ پھر سمجھو، صحابہ کرام کا کیا تھا؟ یہ وطیرہ تھا۔ کون سا وطیرہ؟ کون سا؟ صحابہ کرام کا یہ وطیرہ تھا، نماز پڑھ لیتے تھے، توجہ نہیں، کیا کرتے؟ نماز پڑھ لیتے، تو پھر ایسے تولی کھاتے، سبحان اللہ، یہ وطیرہ تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ نماز سکھاتے تھے؟ اگر آپ مجھے یہ روایت نکال کے دکھائیں میں غلامی لکھوں گا ساری زندگی کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نماز کے بعد صحابہ کرتے کیا تھے؟ ایک دوجہ نو پھر او رات یاد ہے جس راتی سائیں کھتے کھلو کے مسکرائے سے سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ذکر جانا شروع ہو جاتا اور قسم خدا کی کئی حضرات روتے روتے ہچکی بن جاتی، کہیں حضور کی زلف میں ذکر ہو رہا ہوتا، کہیں حضور کا چلنے کا تذکرہ ہو رہا ہوتا، کہیں حضور کی عطاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا، کہیں حضور کی ساری کا تذکرہ ہو رہا ہوتا، کہیں رسول اللہ کے کمالات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا، کہیں حضور کی شفاعت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا، واللہ ایک بات پر تبصرے ہو رہے ہوتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اچھا جس نے یہ بات حضور نے بتائی تم وہاں پاس ہے، وہ کہتے نہیں میں تو نہیں فلاں پاس تھا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، جو پاس تھا اس نے اور کیا کیا اس کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا طرہ امتیاز ذکر جانا تھا، سبحان اللہ، بے مل شک کر بولے ذکر جانا تھا۔ ہم نے یہ چیز چھوڑی، جب امت ذکر جانا چھوڑے گی گلی گلی رسوا پھرے گی، اور جب امت ذکر جانا میں مبتلا ہوگی قسم خدا کی کہیں دائیں بائیں سے مدد کی ضرورت ہی نہیں، آسمان سے مدد اترے گی۔ مل کر بولو کہاں سے اترے گی؟ آسمان سے۔ پہلے نہیں اترتی، سبحان اللہ، بے شک اونچا بولو، پہلے کوئی نہیں اترتی تو ہوں کیوں نہیں؟ پھر گیا، صحیح کہیں اترا، پھر گیا، پھر گئے، جس کو میں سمجھنا تھا اس کو سمجھنے سمجھا جائے، جسے مرکز سمجھنا تھا اسے سمجھا نہیں۔ ہم نے اسلام یہ سمجھ لیا ہے بھئی بس جھک کر کے ساری داڑھی رکھ کے ٹوپی رکھ کے صرف نماز پڑھ لو، داڑھی تو بہت اچھی چیز ہے، تو نماز بھی بہت اچھی چیز ہے، مگر مرکز سے ہم پھر گئے۔ ہم نے سمجھا شاید اسلام یہ ہے کہ داڑھی ہو، نماز ہو اور بس ماں پیو نہ مٹھیاں گلاں ہو جان، بس اسلام پورا ہے۔ نہیں نہیں، اس ماں سے میٹھی بات کر اور ماں سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ سے کر، بے شک بے شک، اس باپ کا احترام کر۔